اگر تو اس چکی کا اوپر والا حصہ نہ اٹھاتا قیامت تک اس چکی کے اندر سے آٹا نکلتا رہنا تھا، چکی نے چلتے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام جن کو اللہ کے اوپر اتنا پختہ یقین تھا، پختہ ایمان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات پر اتنا اعتبار کرتے تھے، اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو موڑا نہیں کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کی بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان بہت ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو بیوی سے پوچھا ہے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو وہ کہتی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے ہونے کے باوجود شکوہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر جاؤ، آپ بھی خود بھی وضو کرو اور بیگم کو بھی بولو، بیوی کو بھی بولو وضو کرے اور اللہ کے سامنے دو نفل ادا کرو، اللہ کے سامنے دو نفل ادا کرو۔ تو وہ گھر چلے گئے، گھر جا کے بیوی کو بولا کہ آپ ایسا کریں، وضو کریں اور وضو کر کے دو نفل ادا کریں، میں بھی وضو کرتا ہوں اور ہم دونوں مل کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے وضو کیا، وضو کر کے مصلی کے اوپر گیا، مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے تو نماز ادا کی، دو نفل ادا کی، نوافل کے بعد اپنی بیوی جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا کوئی چیز آئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی چیز نہیں آئی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے دینے میں شک ہے، نہ، وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ادا کرو، ہمارے نماز پڑھنے میں کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ وہی نوافل ادا کرنے شروع کر دیے، دوبارہ جب نفل ادا کیے پھر دیکھا کہ ابھی تک تو کوئی چیز نہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ دیتا نہیں ہے، ہمیں دے ہی کچھ نہیں رہا، ہماری طرف خیال کو نہیں اللہ تعالیٰ کا، نہیں، ایسا شکوہ کیے ہی نہیں، زبان پہ ایسی بات وہ لانے والے لوگ ہی نہیں تھے۔ تو بیوی سے کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے دیا نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر فرق ہو سکتا ہے، اللہ کے دینے کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں کہ وضو کیا جائے، ہمارے ہو سکتا ہے وضو میں فرق لگ گیا ہو، وضو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جب وضو کر کے دوبارہ مصلی پہ آتے ہیں، جب مصلی پہ آ کے نماز ادا کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر کہ کوئی چیز نہیں آئی، کہ وہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر، ہمارے وضو کے اندر، ہمارے اس طریقہ کار کے اندر فرق آ سکتا ہے، پیارے نبی کی زبان کے اندر فرق نہیں آ سکتا، ان کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک کوئی چیز ایسی ہے جو بھول گئے ہیں، جو ہم نے نہیں کی۔ تو یاد آتا ہے کہ ہم نے مسواک نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ بھی مسواک کریں، میں بھی مسواک کرتا ہوں، دونوں میاں بیوی مسواک کر کے پھر جا کے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مصلی کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں تو نفل ادا کرتے ہیں، جب جو ہی نماز سلام پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی ادا پسند آتی ہے، اتنی ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر جو چکی تھی جو ہاتھ کے ساتھ چلائی جاتی تھی، جن کے دانے ڈال کے، پرانے لوگ جو تھے ہاتھوں کے ساتھ چلا کے اس کے دانے پیس کے آٹا بنا کے وہ پکا لیا کرتے تھے، وہ خود ہی چکی چل رہی ہے اور اس کی سائڈوں سے آٹا نکل رہا ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ تو وہ بیوی سے کہتے ہیں جائیں برتن لے کے آئیں، آٹا نکل رہا ہے، برتن بھرنا شروع ہو گئے، گھر کے سارے برتن جو تھے انہوں نے بھر دیے۔ تو جتنے برتن تھے سب کے اندر آٹا ڈالتے گیا، آخر کار ایسا وقت آیا گھر کے اندر کوئی ایسا برتن نہیں رہ گیا کہ جس کے اندر آٹا نہ ہو، سارے آٹے کے ساتھ بھر گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے تو ہیں یہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، اس کے اندر کون سا راز ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آٹا نکل رہا ہے۔ تو وہ صحابی نے کیا کیا، انہوں نے اس چکی کا اوپر سے وہ جو حصہ تھا وہ اتارا، جب اٹھایا تو نیچے ایک گندم کا دانہ نکلا، ایک گندم کا دانہ نکلا۔ تو بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور اس کو بند رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بڑی خوشی سے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں یہ کہا تھا، ہم نے وہ عمل کیا، ہم نے اس طرح کی ساری اپنی ترتیب بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر وہ چکی چلانا شروع کر دی، چکی چل رہی ہے، اس کے اندر سے آٹا نکل رہا تھا، ہم نے گھر کے سارے برتن بھر لیے ہیں اور ہم نے اس کو کھول کے دیکھا، ایک گندم کا دانہ نکلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے پیارے صحابی کو فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تو اس چکی کا اوپر والا حصہ نہ اٹھاتا قیامت تک اس چکی کے اندر سے آٹا نکلتا رہنا تھا، چکی نے چلتے رہنا تھا۔ تو
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اللہ پہ یقین کرتے تھے، پیارے نبی کی زبان پر اعتبار کیا کرتے تھے۔ تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیو بھی آپ کے پاس آئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔